حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے شمشیر بے نیام مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب. اب میں جس ہستی کو دعوت شیر اہل حدیث حضرت علامہ انجینئر صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے مدلل خطاب سے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. نہ مارو ہو گیا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. حضرات گرامی قدر، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ایمان ہے. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے وہ اللہ کی نظروں میں معتبر ہے، اور جس کا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ناقابل قبول ہے. حضرات گرامی قدر، یہ بزم جس کو آج اللہ کے فضل و کرم سے حسب سابق ہر سال کی طرح سجایا گیا ہے، اس کا آغاز حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے عظمت صحابہ کے بیان کے لیے کیا تھا. آج وہ دنیا میں موجود نہیں، لیکن 30 سال کا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ کانفرنس زندہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پروانے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ موجود ہیں. مجھ سے پہلے بھی علماء مسلک کتاب و سنت، سیرت نبوی شریف، فضائل صحابہ کے حوالے سے بے مثال بیانات کو کر چکے ہیں. میرے بعد بھی میرے بھائی حافظ طارق محمود یزدانی صاحب اور جمعیت مرکزی جمعیت جماعت الدعوہ کے مرکزی رہنما آپ کے سامنے اپنی معروضات کو، اپنے ارشادات کو، اپنے تحیل کو، اپنے تفکر کو، اپنے تدبر کو، اپنے اجتہاد کو، اپنے استدلال کو، اپنے استخراج کو آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی مثالی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، باکمال زندگی ہے، لازوال زندگی ہے، بے مثال زندگی ہے. صحابہ جیسا گروہ نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ ان کے بعد کبھی آئے گا. وہ تو ایک بہار تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے خزاں رسیدہ لوگوں کے لیے نشان منزل بنا دیا. وہ تو ایمان کی حرارت تھی جس کو سوئی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیون کا ایک انداز اور ایک اطوار ان کو سمجھا دیا، ان کو ان کے ذریعے بتلا دیا. حضرات گرامی قدر، ملکی حالات
اور صحابہ کرام، ان میں جو مناسبت اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، گو صحابہ توبہ کرنے والے بھی ہیں، گو صحابہ ذکر اللہ کرنے والے بھی ہیں، گو صحابہ تہجد گزار بھی ہیں، گو صحابہ شب زندہ دار بھی ہیں، گو صحابہ نفلی روزے رکھنے والے بھی ہیں، گو صحابہ گھوڑوں کی پشت کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہیں، گو صحابہ تکبیر کا نعرہ لگانے والے بھی ہیں، گو صحابہ تسبیح کے گیت گانے والے بھی ہیں، گو صحابہ لا الہ الا اللہ کی مالا کو جپنے والے بھی ہیں، گو صحابہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کی زندہ تعبیر بھی ہیں، گو صحابہ ایک مقدس زنجیر کی کڑیاں بھی ہیں، گو صحابہ مدرسہ نبی شریف کے تلامذہ بھی ہیں، گو صحابہ شمع رسالت کے پروانے بھی ہیں، گو صحابہ خیر البشر کے جانثار بھی ہیں، گو صحابہ فاتح روم و ایران بھی ہیں، گو صحابہ خیر البریہ بھی ہیں، گو صحابہ خیر القرون کے اعتبار سے خیر الناس بھی ہیں، لیکن وہ پہلو جس کے تحت آج صحابہ کی سیرت کے ابلاغ کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ نے زندگی کے طویل روز و شب میں نہ حرمت رسول اللہ پہ کوئی سمجھوتا کیا، نہ ختم نبوت کے اوپر کوئی سمجھوتا کیا، صحابہ نے کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد، آپ کے جانثار، آپ کے متوالے، آپ کے جیالے ہر تکلیف کو سہنا گوارا کر سکتے ہیں، کٹنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، مرنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، لہو میں ڈوب جانا بھی گوارا کر سکتے ہیں، سینے پہ تیروں کو سہنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، جیلوں اور ہتھکڑیوں کے اسیر بننا بھی گوارا کر سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر لٹکنا بھی گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نہ حرمت رسول اللہ پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، نہ ختم نبوت پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب! حضرات گرامی قدر، خیر البریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی کے طویل روز و شب میں حرمت رسول اللہ کی جنگ لڑی تو کس طرح لڑی؟ کعب ابن اشرف نے جب میرے نبی کی توہین کی تو محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے آقا نے کہا قد افلحت الوجوہ، وہ چہرے کامیاب ہوئے جنہوں نے مجھے گالی دینے والے کی گردن کو کاٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ابو رافع یہودی جو بڑا اپنے آپ کو سردار، اپنے آپ کو بڑا گرانڈیل، بڑا طاقتور، بڑا ہیبت و حشمت والا، قلعہ دار سمجھتا تھا، اور جاؤ اللہ کی قسم ہے میں مثال مذہب کی نہیں دے رہا بلکہ سرداری کی دے رہا ہوں، نواز شریف اور رانا ثناء اللہ جیسے 100 سردار بھی جمع ہو جائیں ابو رافع یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عبداللہ ابن عتیق نے کیا کیا؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاسدار نے ابو رافع یہودی کو ہاک و خون کے اندر تڑپا دیا،
واپس آتے ہوئے کلے کی سیڑھیوں کے اندازے میں غلطی ہوئی، ٹھوکر لگی، چھلانگ لمبی لگی، جس طویل ہوئی، عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہا آقا آپ کے توہین کی ناپاک جسارت کرنے والے کا تو خاک و خون میں تڑپا دیا، لیکن یہ ہڈی بھی رستے میں ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے پیار سے اپنے دست اقدس کو عبداللہ ابن عتیق کے ٹانگے مبارک کے اوپر پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈی کو اس طرح جوڑ دیا، اس طرح کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، قبیلہ حطمیہ کی عورت اسماء بنت مروان نے میرے نبی کی توہین کا ارتکاب کیا، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نابینا صحابی کی لونڈی نے جو بچوں کی ماں تھی نبی کی توہین کا ارتکاب کیا، اس کو خاک اور خون میں تڑپا دیا۔ اپنی محبت کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹوں کی ماں کو نہیں دیکھا، حضرت رسول اللہ کی ناموس کو دیکھا، ان کی حرمت کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ درس جب امت مسلمہ نے صحابہ سے حاصل کیا تو پھر کبھی عامر عبد الرحمن چیمہ جیسا فرزند پیدا ہوا، کبھی غازی علمدین شہید جیسا فرزند پیدا ہوا جو نہ ایم اے ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ کرنے والا ہے، جس کی کل کائنات سیدنا مصطفیٰ کی محبت ہے، حضرت رسول اللہ کا پیار ہے۔ وہ لاہور کے اندر چھریوں کی تلاش میں پھرتا رہا کہ کوئی تیز دار اوزار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو شاطم رسول کے سینے کے اندر گھسا دیا جائے۔ راجپال کو جس وقت غازی علمدین شہید نے قتل کیا، پورے ہندوستان کے طول و عرض میں افراتفری کا آغاز ہوا۔ حضرت قائد محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ غازی علمدین شہید کے پاس پہنچے، کہا علمدین یہ بات کہہ دو میں نے اس کو نہیں مارا۔ کہا علمدین اس مسئلے کے اندر اپنی شفاعت کو اپنے لیے ناجائز نہیں کر سکتا۔ حضرت رسول اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں، حوض کوثر کے اوپر بیٹھے ہوئے علمدین میری محبت میں کیا کیا؟ کہا آقا آپ کے شاطم کو قتل کر دیا، اور آقا کہیں تو قتل کرنے کے بعد مکر گیا تو میں کس منہ سے اپنے آقا کا سامنا کروں گا؟ کہ حضرت قائد میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ حضرت قائد سمجھ گئے شمع رسالت کا پروانہ ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ عالمدین یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے قتل نہیں کیا، اتنا ہی کہہ دو میں اس وقت حالت ہوش میں نہیں تھا جب میں نے راجپال کو قتل کیا۔ غازی علمدین کا جواب سننے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ غازی علمدین نے کہا حضرت قائد پوری زندگی میں میرا ہوش کبھی اتنا سلامت نہیں رہا جتنا اس وقت سلامت تھا جب میں نے راجپال کے سینے میں نوک خنجر کو گھسا دیا۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ نے حضرت رسول اللہ کی محبت کا درس اگر حاصل کیا، صحابہ سے حاصل کیا، محمد بن مسلمہ سے حاصل کیا، عبداللہ ابن عتیق سے حاصل کیا، عمیر ابن عدی سے حاصل کیا، طلحہ سے حاصل کیا، زبیر سے حاصل کیا، زیاد ابن سکن سے حاصل کیا، ابو عبیدہ ابن جراح سے حاصل کیا، سعد ابن ابی وقاص سے حاصل کیا، او اہل حدیث کے فرزندوں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید بھی چوکھٹ رسالت کی چوکی داری کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے جس وقت حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اوپر حملہ کیا گیا پورے ملک میں سناٹا تھا، تو حضرت شہید کا یہ گناہگار بیٹا میدان عمل میں نکلا، اعلان کیا بھینسا مرتد ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، درتد مرتد ہے، زمین کا کوڑا کرکٹ اور گند ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ راجہ ظفر الحق کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میاں صاحب کا اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا،
اگر تم نے حضرت رسول اللہ کے شاتموں کے ساتھ پورا کردار ادا نہ کیا، میاں صاحب نے شاتمین رسول کو ملک سے بھگایا، اللہ نے اقتدار کے تختے سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ حضرات گرامی قدر، اور جب ختم نبوت کی باری آئی تو میرے آقا نے خود اپنی زندگی میں اس امر کا اعلان فرما دیا، کہا میں نے اپنے ہاتھوں میں کنگنوں کو دیکھا ہے جن کی میں نے تکلیف محسوس کی ہے۔ تعبیر یہ فرمائی ہے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی دو جھوٹے نبی میرے ہاتھ پر میری ناموس کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کی زندگی کے اندر شراکت نبوت کی ڈیمانڈ کی، حضرت رسول اللہ نے اس کذاب کی غلط اور جھوٹی ڈیمانڈ کو نظر حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے لشکر جرار کو روانہ فرما دیا اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق کا لگا دیا، جہاں میں نبوت کی بات ہوگی صحابہ جیسی مقدس ہستیاں بھی اپنی جانوں کو قربان کر سکتی ہیں، لیکن ختم نبوت کے اوپر آنچ کو آنے نہیں دیا جا سکتا۔ میاں صاحب کے دور کے اندر حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا اور رانا ثناء اللہ نے ناپاک جسارت کی۔ ختم نبوت کا اطلاف معمولی اطلاف ہے۔ حضرت علامہ شہید کے بیٹے، حضرت سید نذیر کے بیٹے، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کے بیٹے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے بیٹے آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میاں صاحب آپ بھی سن لیں، رانا صاحب آپ بھی سن لیں، آپ جیسے ہزار میاں ہوں، ہزار نہیں لاکھ میاں ہوں، رانا صاحب آپ جیسے کروڑ رانے ہوں، اللہ کی قسم چوکٹے ختم نبوت کے نہیں، حضرت رسول اللہ کی قدم ہائے مبارکہ سے اٹھنے والی گرد کے اوپر آپ کو قربان کر دیا جائے گا، مگر ختم نبوت کے اوپر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات یہ ہے، تاسف کا مقام یہ ہے کہ آج بعض لوگ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے کردار کو دھندلانا چاہتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی بخل سے کام نہیں لیا، ہم نے کبھی تنگ دلی یا کنجوسی سے کام نہیں لیا، ہم نے ختم نبوت کی تعویل کے مسئلے پر میرا بھائی حافظ عمر صدیق اپنے موقف کو بیان کر چکا ہے، لیکن میں خاص مرزائیت کے تناظر کے اندر بخل سے کام لیے بغیر اس بات کا اعلان کیا کرتا ہوں کہ جس نے بھی ختم نبوت کا کام کیا ہے ہم اس کے کام کو اکنالج کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم نے مولانا محمد حسین بٹالوی کی بات کی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی بات کی، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی بات کی، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر کی بات کی، تو ہم نے انور شاہ صاحب کی بات بھی کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات بھی کی، مولانا نورانی کی بات بھی کی، مفتی محمود کی بات بھی کی، لیکن بعض تنگ نظر لوگ آج ہمارے مسلک کی صداقت کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معتدل اور انصاف پسند بریلویوں سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیاں مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کو حیات مسیح کو ثابت کرنے والا عظیم مفسر اور شارح قرآن مانتے ہیں۔ مجھے گلہ مسلک بریلویت کے ساتھ نہیں ہے، مجھے گلہ ہے ان متشدد فرقہ پرست اور مذہب کی تجارت کرنے والے انتہا پسندوں کے ساتھ ہے، جو معاشرے کے اندر ختم نبوت کے متفقہ
मुत्तहिदा और इजमाई मौक़िफ़ को उम्मत के अंदर तकसीम करके मिर्ज़ाइयत की हम नवाई करना चाहते हैं। हम उनको यहाँ पे मुनावरे का चैलेंज नहीं देते, बल्कि मुबाहले का चैलेंज देना चाहते हैं। कायनात के किसी मुकाम के ऊपर मुझे बुलाओ, अल्लाह की कसम मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात को अला वजील बसीरत कहता हूँ, 3 नुकात के ऊपर मेरे साथ कायनात के किसी मुकाम के ऊपर कोई बड़ा मौलवी बात करे, छोटा मौलवी बात करे, मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ। नारे तकबीर, मसलक हक्का, मसलक अहले हदीस, हाथ बुलंद करके जवाब दे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। खत्मे नबूवत का पासबान, खत्मे नबूवत का पासबान, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, अहले हदीस की इज्जत का रखवाला, अहले हदीस की इज्जत का रखवाला। कायदे खत्म नबूवत, कायदे खत्म नबूवत, कायदे खत्म नबूवत, कायदे खत्म नबूवत, कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, मैं मुबाहला बरेलवी मसलक या देवबंदी मसलक के साथ नहीं कर रहा, बल्कि नफरत के हर सौदागर के साथ। और ये बात भी बतला दूं, तुमने ये तो कहा मीर साहब नहीं आए, अल्लाह की कसम को छोटा था छोटा मौलवी लाओ, मैं फिर भी मुबाहला करने के लिए तैयार हूं। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। खत्मे नबूवत का पासबान, खत्मे नबूवत का पासबान। हजरात 3 नुकात जरा सुन लें। कायनात के अंदर कोई भी तासुब को अपने सामने रख के मसला हत्म नबूवत को जो मुतनादे बनाना चाहता है, और मुझे यकीन है बरेलवी मसलक के अक्सर लोग इस किस्म की हरकत में मुलव्वस नहीं, इस तरह के लोग किसी मसलक के तर्जुमान नहीं होते, बल्कि मदद के दुकानदार होते हैं। हजरात गिरामी कदर, नुकात मेरे मुबाहले के 3 नुकात को पूरे बेगम कोट चौक के अंदर में डंके की चोट बयान कर देना चाहता हूं। मेरा पहला नुक्ता यह है, अहले हदीस हजरत रसूलुल्लाह से वालिहाना मोहब्बत करने वाले हैं। यकीन नहीं आता, दुनिया के हर मुकाम के ऊपर मुबाहला करने के लिए तैयार हूं। हजरात गिरामी कदर, दूसरा नुक्ता, अहले हदीस हत्म नबूवत के ऊपर गैर मशरूत ईमान और यकीन रखने वाले हैं। जिसको यकीन नहीं आता उसके साथ दुनिया के हर मुकाम के ऊपर मुबाहला करने के लिए तैयार हूं। तीसरा नुक्ता कि हत्म नबूवत के कॉज के अंदर जिस तरह बरेलवी और देवबंदी उलमा ने कंट्रीब्यूट किया है, इस तरह उलमाए अहले हदीस ने भी कंट्रीब्यूट किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, दुनिया के किसी मुकाम के ऊपर बुलाओ, मसलक किताब और सुन्नत का यह नौकर अपने मसलक की अजमत के लिए मुबाहला करने के लिए तैयार है। हजरात गिरामी कदर, और एक और बात भी आज आपके गोश गुदार कर देना चाहता हूं। मेरे भाई ने और मेरे मजीद भाई भी आपके सामने इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अज़मत सहाबा के इस मजमून के तनाजुर में एक और बात भी बयान कर देना चाहता हूं। हजरात, मसलकों को मुनादरे का या मुबाहले का चैलेंज तब दिया जाता है जब पूरा मसलक किसी मसले पे मुत्तफिक होता है। अगर एक मसलक के अंदर, किसी एक मसले के अंदर 2 आरा मौजूद हों, उस मसले के अंदर एक राय रखने वाले का तो मुखालफत की जा सकती है, लेकिन पूरे मसलक को उसका ताना दिया जा सकता। हम रफ़ा दैन पे यकीन रखते हैं, नमाज में रफ़ा दैन को सुन्नत समझते हैं। हम नमाज के अंदर आमीन को नमाज का हिस्सा समझते हैं, फातिहा हल्फुल इमाम को नमाज का जुज समझते हैं।
ساری دنیا میں جو چاہے مناظرہ کرنے کے لیے ہمارے مناظرین تیار ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر آپ مجھے ایک بات بتلائیے، میرا موقف یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی اصل پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بعض علماء اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ایک مٹھ کے بعد داڑھی کو کاٹنا جائز ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، اب اس مسئلے کے اندر جب دو رائے ہو جائیں تو ہمارے مسلک کے ساتھ اس بات کے اوپر مناظرہ یا مباحثہ ہو سکتا؟ حضرات گرامی قدر اسی طرح آپ ایک اور بات کو سمجھ لیے، میں آپ کے سامنے موقف کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ رکوع کے بعد سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے، جبکہ بعض نہیں، اکثریت اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات اب سینے کے اوپر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مسئلے کے اوپر دو آرا ہونے کی وجہ سے مناظرہ ہو سکتا؟ حضرات میر صاحب نے یہ بات کہی، اوتھ اور افرمیشن ایک ہیں، ہم نے کہا اوتھ اور افرمیشن ایک نہیں، ہمارے مسلک کا موقف اس مسئلے میں ایک، اس مسئلے میں ہمارے مسلک کا اتفاقی موقف موجود۔ اب جو لوگ اوتھ اور افرمیشن کی بات کے اوپر اعتراض کر کے مسلک اہل حدیث پہ تان کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اس بات کا چیلنج دینا چاہتے ہیں، اوتھ اور افرمیشن کے مسئلے میں ابتسام الہی ظہیر تمہاری بات کو نہیں مانتا، حضرت میر صاحب کی بات کو نہیں مانتا، ضیاء اللہ شاہ نہیں مانتا، حافظ عبد الغفار نہیں مانتا، مفتی عبید اللہ نہیں مانتا، حافظ سعید صاحب نہیں مانتے، لیکن تم ہمارے پیچھے تلے ہوئے ہو۔ آؤ جو مباحثے کے نکات میں نے بتلائے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج مباحثے کا چیلنج نہیں دیتا، جب تک زندہ ہوں مباحثہ کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ ہمارا نوجوان وہابیوں کا حکمران، ختم نبوت کا ترجمان، پچھلے شہید کا پاسبان۔ حضرات گرامی قدر پھر مجھے یہ بات بتلاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ بات دلائل کی دنیا سے بڑھ کے کہیں ایمان کی دنیا کی بات کی ہے۔ ہمیں جٹلانے والوں کے ہمیں حضرت رسول اللہ سے پیار نہیں ہے، پیار کے ثبوت کے لیے حلف دے سکتے ہیں، جو کہتا ہمیں ختم نبوت کے وفادار نہیں ہیں اس حوالے سے بھی حلف کو دے سکتے ہیں، جو کہتا ہے ہمارے کابرین کی قربانیاں نہیں ہیں اس حوالے سے بھی حلف دے سکتے ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا کے جتنے انصاف پسند دیوبندی ہیں، دنیا کے جتنے انصاف پسند بریلوی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ان نفرت کے اسیروں کے اور مذہب کی دکانوں کو چمکانے والوں کا ساتھ چھوڑ کے انشاءاللہ اتحاد امت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، چوکھڑے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ حرمت رسول کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ رانا ثناء اللہ اور میاں صاحب جیسے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر حرمت رسول کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ نظام مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔